بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیسیفک اوشن ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ چلی کے اس ساحلی سمندر پر پیسیفک اوشن میں اگر ارتھ کے آر پار سوراخ کیا جائے تو تب بھی وہ سوراخ ارتھ کی دوسری سائڈ پر ہی پیسیفک اوشن میں نکلے گا۔ ناظرین، دنیا میں ٹوٹل 5 اوشنز پائے جاتے ہیں۔ ان 5 اوشنز میں سے سب سے بڑا اوشن پیسیفک اوشن کہلاتا ہے۔ یہ ٹوٹل 165 ملین اسکوائر کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دنیا کا ٹوٹل لینڈ یعنی ٹوٹل خشک حصہ 148 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 4 اوشنز ہٹا کر صرف اگر پیسیفک اوشن کی بات کی جائے تو وہ اکیلا ہی ہماری پوری دنیا کے تمام پہاڑوں، ریگستانوں، جنگلات اور ایئر لینڈ سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ اس پورے اوشن میں صرف چند ایئر لینڈ ہیں اور وہ بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اس عالیشان سمندر کے مقابلے میں صرف ایک ڈاٹ کے برابر دکھائی دیتے ہیں۔ اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ یہ ایئر لینڈ جن میں سے زیادہ تر پر کسی انسان نے آج تک قدم بھی نہیں رکھا، یعنی کل ملا کر بات کی جائے تو اگر کوئی شخص اس پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا کافی زیادہ مشکل ہے اور تقریباً لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن آج آپ ایک ایسے انسان کی ریئل سٹوری جانیں گے جو اپنی چھوٹی سی بوٹ پر پیسیفک اوشن میں گم ہو گیا تھا، اور وہ بھی صرف 10 یا 15 دنوں تک نہیں بلکہ پورے 438 دنوں تک۔ جی ہاں، اس شخص نے ایکسیڈنٹلی ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا تھا جس کو شاید کوئی چاہتے ہوئے بھی توڑنا پسند نہیں کرے گا۔ سمندر میں اکیلے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا یہ ورلڈ ریکارڈ جوز بیلفورڈ ورگا نامی شخص کے پاس ہے، جس نے سمندر میں پورے 438 دن گزارے، اور وہ بھی صرف 7 فٹ کی ایک چھوٹی سی بوٹ پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر 14 مہینوں تک خوفناک سمندر میں یہ اکیلا زندہ کیسے رہا؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ سمندر میں گیا کیوں۔ دوستو، یہ بات ہے 2012 کی، جب میکسیکو کے ایک چھوٹے گاؤں سے جوز ایل ورگا نامی شخص، جو اس وقت 36 ایئر کا تھا اور یہ ایک ایکسپرٹ مچھوارا تھا، 17 نومبر 2012 والے دن جوز اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کے لیے اپنی چھوٹی بوٹ پر روانہ ہوا۔ ان کا پلان تھا کہ وہ سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزاریں گے۔ اسی وجہ سے ان کی چھوٹی سی بوٹ پر کچھ زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ اس 7 فٹ کی بوٹ میں صرف ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا جس میں وہ مچھلیاں سٹور کرتے تھے۔ اپنے ساتھ صرف ایک دن کا کھانا پینا لے کر جوز اور اس کا ساتھی روانہ ہوئے۔ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ اگلے 438 دن ان کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں۔ وہ میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور گئے اور اپنا جال سمندر میں بچھا دیا، لیکن اسی وقت سمندری طوفان وہاں آ پہنچا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے مچھلی کے جال کو وہیں چھوڑ کر واپس ساحل کی طرف بھاگے۔ پورے 6 گھنٹے بوٹ کو مسلسل تیز رفتاری میں بھگاتے رہے۔ صبح کے 7 بجے وہ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر دور رہ گئے تھے اور ان کو اپنا گاؤں نظر آنے لگا تھا۔ وہ اس طوفان کو تو کافی دور چھوڑ آئے تھے، لیکن اب ان کی قسمت کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ ساحل سے صرف 30 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ اب نہ ہی ان کے پاس چاپو تھے اور نہ ہی بوٹ کی ڈائریکشن کنٹرول کرنے والا سیل، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی
اور اس کے جواب کا وہ انتظار کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بیچارے مچھواروں کے لیے ایک گھنونا خواب تھا۔ جی ہاں، اپنے باس کا جواب کے انتظار کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی، اور اب ان دونوں مچھواروں کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہو چکا تھا۔ جوز ایل ورگا اور اس کا ساتھی ابھی اسی شوق میں تھے کہ اچانک وہ ہوا جس کا انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تیز ہوا نے ان کی بوٹ کو واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا، اور جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ ان کے باس نے ایک سرچ پارٹی بنائی اور ان کو پیسفک اوشن میں ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوز اور اس کے ساتھی کا بچنا کافی مشکل سمجھا جا رہا تھا۔ اس حادثے کو ابھی 5 دن گزر چکے تھے اور ہواؤں نے جوز کی بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں پر ہر ڈائریکشن میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو دور سے بھی اسپاٹ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی، اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دور سے سگنل دے سکتے تھے۔ یعنی جوز ایل ورگا اور اس کے ساتھی کو اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے بچنے کا چانس اب 0% سے بھی کم ہے۔ جو کھانا پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اس لیے اب پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے، یا پھر بوٹ کے آس پاس موجود مچھلیوں کو پکڑ کر زندہ کھانے لگے۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے بارش کا پانی سمندر میں تیرنے والی پلاسٹک کی بوتلوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جب بارش کئی دنوں تک نہیں ہوتی تھی تب وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں کا خون پیتے تھے، اور وہ بھی تب جب وہ ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے دنوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ آخر کار جوز ایل ورگا کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا، اور 4 مہینوں کے بعد اس نے سوسائیڈ کر لیا۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے بھی جوز کے پاس کوئی نہ تھا۔ وہ چاروں طرف گہرے سمندر میں اکیلا زندگی گزارنے لگا۔ ناظرین، میپ میں دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق اب جوز پیسفک اوشن کے اس حصے میں موجود تھا جو دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے کارگو شپ کبھی کبھار گزرتی ہیں۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے ہوئے 6 مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے، اور اسی دوران جوز نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ ایک دن جوز کو دور سے سمندر میں ایک کارگو شپ گزرتی دکھائی دی۔ پچھلے 6 مہینوں میں وہ پہلی شپ تھی جو نظر آئی۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں زندہ رہنے کی امید جاگنے لگی۔ جوز نے کارگو شپ کی طرف ہر طرح کے اشارے کیے، لیکن بدقسمتی سے شپ کے کرو کو چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندہ رہنے کی امیدوں پر ایک بار پھر سے پانی پھر گیا۔ امیجن کریں کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک دن موت سے لڑنے کے بعد جب آخر کار جان بچانے کا راستہ ملے اور وہ بھی اگنور کر کے چلا جائے تو کیسا لگے گا۔ 11 مہینوں کے بعد جوز اپنی اس چھوٹی سی بوٹ پر 8011 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور اس کے پاس خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب قسمت جوز پر مہربان ہو گئی۔ 30 جنوری 2014 یعنی پورے 14 مہینوں کے بعد جوز نے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے ہوئے دیکھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی ایئر لینڈ قریب آ چکا ہے، جہاں لگے ناریل درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں تیر رہے ہیں۔
تھوڑی دیر بعد اس کو واقعی ایک ایئر لینڈ نظر آنے لگا۔ اس کو ڈر تھا کہ یہ ایئر لینڈ بھی کہیں اسے مس نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ پہلے ہی پانی میں کود گیا اور سوئم کر کے ایئر لینڈ پر پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینوں میں جوز نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا، اور جب وہ ایئر لینڈ پر پہنچا تو اس کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جو اس میں وہاں کا لوکل موجود تھا۔ پچھلے 438 دنوں میں جوز کا پہلی بار کسی انسان سے کانٹیکٹ ہوا تھا۔ یہ ایئر لینڈ مارشل ایئر لینڈز کا ایک ریموٹ ایئر لینڈ تھا جس کو ایکون ہیومن کہا جاتا ہے۔ یہ بھی جوز کی قسمت تھی کہ وہ سمندر میں ایک چھوٹے ڈاٹ جتنے ایئر لینڈ کے قریب پہنچ گیا تھا، ورنہ اگر جوز اس ایئر لینڈ کو بھی مس کر دیتا تو اگلا سٹاپ اس کا فلپینز میں ہوتا، جو اس ایئر لینڈ سے بھی 5000 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں سے جوز کا واپس اپنے گھر آنا ناممکن تھا۔ آخرکار جوز کو واپس گھر پہنچا دیا گیا، جہاں پہنچتے ہی ایک اور مصیبت نے اس کو گھیر لیا۔ جی ہاں، واپس پہنچنے پر جوز نے 438 دنوں کے نام سے ایک بک لکھی، لیکن جوز پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا اور اس پر کیس کر دیا گیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔